سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئیکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اس پیالے کو لے کر حضرت عثمان آئے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ رضی اللہ مجمعین بیٹھے ہوں۔ جب عثمان رضی اللہ اندر آگے، آنے کے بعد راستہ تلاش کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ بڑھائے، توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، یوں ہاتھ کیے کہ عثمان مجھے دے دے، میں خود پی لوں گا، میں نوش فرما لوں۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا، عثمان آیا ہے تو پوری بیٹی کر کے جائے گا، میری آنکھوں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو جام نہ پلاؤں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پیچھے کیا، ابو بکر آئے، عثمان مجھے دے دیجیے، یہ نیکی میں کر لوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں۔ عمر آئے، عثمان مجھے دے دیجیے، حضرت عثمان نے فرمایا نہیں۔ عثمان مجھے دے دیجیے، میں پلا لوں، فرمایا نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتے، یہ نیکی خود میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم عرش والا دریچوں کو کھول کر دیکھ رہا ہوگا جب عثمان غنی اپنے ان نیک ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو پیالہ مبارک جب لگا رہے تھے، جب کیا کر رہے تھے؟ پیالہ مبارک لگا رہے تھے، اور سارے صحابہ رضی اللہ مجمعین دیکھ رہے، عثمان ایسے کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پی رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تو قیامت کے دن ضرور دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے تفصیل سے فرمایا عثمان سن، جب میں حوض کوثر پہ جاؤں گا میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوگا، عمر بھی ہوگا، میں حوض کوثر سے پانی بھر کر ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر عمر کو دے گا، عمر آگے چلائے گا، لیکن جب عثمان کی باری آئے گی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ابو بکر کو بھی سائیڈ میں کر دوں گا، عمر کو بھی سائیڈ میں کر دوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے خود عثمان کو جام نوش پلاؤں۔ جو نبیوں پر جانشاری کرنے والے ہیں، قربان کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ میرے عزیزوں، معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آئے تو حضرت عثمان کی خلافت 12 سال میں 12 دن کم، 12 سال میں 12 دن کم۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی 2 سال، اسی طرح عمر نے خلافت کی، اسی طرح عثمان نے 12 سال میں 12 دن کم ہے خلافت کی۔ میرے عزیز توجہ کرو اس بات پر، آقا علیہ السلام نے عثمان کے بارے میں پہلے پیشین گوئی کی تھی، عثمان جب تو خلافت پر آئے گا، جب تجھے ایک اللہ کی طرف سے بادشاہی دی جائے گی کہ لوگ ایک فتنہ برپا کریں گے، اس فتنے کے اندر عثمان آپ پریشان نہ ہونا، آپ نے اس خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم عثمان اگر آپ نے خلافت چھوڑ دی، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی آپ کو نصیب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر فتوحات ہوتی رہی۔ حضرت عمر کے دور کے اندر 2200 مربع میل پر فتوحات ہوئی، اسلام کا جھنڈا۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر 4400 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ جب یہ عبداللہ ابن سبا، رنگ کا کالا، بدقماش، دقیانوس، کائنات کا خناس آدمی، وہ ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کہ آقا نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ علی ہوں گے، میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین وصیت کے مطابق علی ہوں گے۔ ابو بکر بھی غلط بنے، یہ عمر بھی غلط بنے، اب عثمان بھی غلط ہے۔ عثمان سے یہ کہا کہ عثمان آپ ایسا کریں، خلافت چھوڑ دیں، آپ کا حق نہیں ہے، علی کا حق ہے۔ یہ باتیں کرتے رہے، عثمان نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا بھئی آپ ایسے باتیں کر رہے ہو، چٹا انکار کر جانا، بس ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اس کے ساتھ اختر لقئی اور اسی طرح عمر بن احمد، ویسے نام اس کا حمق ہے میں لیکن اسے احمق بولتا ہوں کہ بھئی کیا یہ 3 شخص تھے جنہوں نے اس پروپیگنڈے کو کیا کیا، مدینہ کے اندر آب و ہوا کو کیا کیا، تبخیر کاری کے اندر تبدیل کیا۔
پھر عثمان نے ان کو بھیجا امیر معاویہ کے پاس شام کے اندر، ملک بدر کر دیا. امیر معاویہ سے یہی عرض فرمایا کہ امیر معاویہ ان کے کردار پر، ان کے گفتار پر، ان کے بیٹھنے پر، ان کے ملنے جلنے پر تو خاص طور پہ نظر رکھنی ہے. وہاں پر بھی یہی پروپیگنڈا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بلایا، 3 دفعہ بلایا، چوتھی مرتبہ امیر معاویہ نے یہی فرمایا اگر تم باز نہیں آتے تو پھر یاد رکھنا کہ میں تمہیں سر تن سے جدا کر دوں. ان کو اس بات کا علم تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو بات کر رہے ہیں یہ ایرا غیرہ بات نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے. انہوں نے وہاں سے کوچ کیا، کوچ کرنے کے بعد مصر پہنچے. مصر کے اندر وہاں پر گورنر وہ بھی اسلامی تھی. وہاں پر پہنچنے کے بعد اس نے وہاں پر اس بات کو اتنا پھیلایا کہ وہاں پر یہ 700 آدمیوں کی جماعت بن گئی. 700 آدمیوں کی جماعت بنی. جماعت بننے کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا کیا، مشورہ یہ کیا کہ آپ نے مدینہ کے اندر اس وقت جانا ہے جب ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کی جماعت کم ہو، وہ حج پر چلے جائیں، پھر ہم نے جانا ہے، پھر جا کر ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے. اتفاقاً ایسا ہی ہوا. ذکر کا پہلا ہفتہ تھا. ان میں سے اس نے پہلے 300 آدمیوں کو اس شرارت کے لیے بھیجا. وہ آگے جمعے کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ممبر پر، رسول ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان آپ خطبہ روک دیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ جاری رکھا. دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان ہم آپ کی تقریر نہیں سننا چاہتے. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر بھی جاری رکھا. تیسرا کھڑا ہوا، عثمان یا تو رک جا ورنہ پھر ہم تیرے ساتھ جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے. عثمان نے اس کا جواب بھی نہ دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی تقریر جاری رکھی، خطبہ جاری رکھا. اس ظالم ایک ان میں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد پتھر دے مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آ کر پتھر لگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر ممبر رسول پر گرے. خون اس قدر بہا کہ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، چند صحابہ موجود تھے. انہوں نے اٹھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچا دیا. ان ظالموں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ جمعہ پڑھائیں گے، نہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا سکتے ہیں. آج کے بعد یہ مسجد نبوی میں نہیں آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گھر پر گئے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دریافت کیا، اجازت چاہیے کہ عثمان اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کا سر قلم کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اے علی اگر میں کرنے پہ آؤں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں اور ایک اعلان کرنے کے دیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن علی میری بات سن، تو میرا ہمزلف بھی ہے، تو میرا دوست بھی ہے، تو میرا جگر بھی ہے، سب کچھ، لیکن علی میں تجھے رب کا واسطہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں نہیں چاہتا ہو میرا محبوب کا گھر، ہو میرا محبوب کی بستی، ہو میرا محبوب کے قریہ، ہو میرا محبوب کا شہر، اور اس کے اندر میں کیا کروں، خون ریزی کروں، آپس میں لڑاؤں. مجھے یہ پسند نہیں ہے. عثمان کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں تلواروں کو آپس میں لڑنے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر چلے گئے. جانے کے بعد اعلان کر دیا آج کے بعد عثمان سے کوئی مل بھی نہیں سکے گا، عثمان کے گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی کھانا دے سکے گا، نہ کوئی پانی دے سکے. 15 روز گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ ذرا اپنا عثمان کا پتہ تو کریں کس حال میں گزر رہا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر کھڑ کر آواز دی عثمان بتائیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ علی ہاں پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی بھیج دیجیے. گھر کے اندر 2 فرد، ایک عثمان ہے، ایک ان کی بیوی نائلہ رضی